میں آخری گفتگو سے پہلے ساجد حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ مائع اور مختصر الفاظ میں امجد اسلام کی ذات کو خراج تحسین پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں آ کے میرا بولنا کمائی کا احساس ہے، لیکن میں بھی بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ امجد بھائی کے حلقہ احباب میں بھی شامل ہوا۔ اگرچہ روحانی طور پر تو شاید اسٹوڈنٹ ڈیز میں یا نصیب کلینک دیکھا، لیکن جب واقعی سڑکوں کو سنسان ہوتے دیکھا وارث کے دنوں میں، تو امجد صاحب سے ایک رشتہ بنتا گیا۔ پی ایف کالج سرگودا کا پڑھا ہوا ہوں، 60-70s میں وہاں بڑے کمال کے آل پاکستان مشاعرے ہوتے تھے۔ ینگ انور مسعود آتے تھے وہاں پہ، تو کی جانے پولیے مچے اور اس طرح کی شاعری کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو تو ہم سوچتے تھے کہ کب ان سے کیسے ملاقات ہوگی۔ تو مختصراً کہوں گا کہ جب میں 2006 میں ایئر فورس میں لک آفٹر کر رہا تھا، انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کو ہیڈ کر رہا تھا، تو مجھے کام کیا ملا؟ ایئر فورس کا ایک سیریل بننا ہے، امجد صاحب نے لکھا ہے، اسکرپٹ تیار ہے، آپ نے کوآرڈینیٹر بننا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلی خواہش کا اظہار کیا، جی آئی نیڈ ٹو میٹ دا رائٹر، صرف اس لیے کہ اس بہانے ان سے ملاقات ہو جائے۔ ان سے ملاقات ہوئی، ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ تو سر بہت پرانے ان کے، آپ جاننے والے ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں شامل آپ کی جیسے آپ نے فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات وہ کسی نے کی کہ وہ ایک ایسی شمع تھے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے میرے اوپر میکسیمم روشنی آ رہی ہے۔ اور وہ میں بھی کالج کے زمانے میں اچھے گورنمنٹ اسکولوں کا پڑھے ہوئے کوئی شاعری واعری کر لیتا تھا، کبھی کبھار ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ وہ پرانی چیزیں نکال کے، تو امجد بھائی فیس بک پہ کبھی کبھار تعریف ضرور کرتے تھے اگر کوئی اچھا لگتا تھا۔ تو یہ ان کا بڑا پن تھا۔ اور میں علی ذیشان سے اس دن بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں نے ان کی کتاب میں پڑھا تھا، جب انہوں نے احمد ندیم قاسمی سے پہلی ملاقات کا ذکر کیا، ایز اے اسٹوڈنٹ انہوں نے خوبصورت نظم پڑھی، تو احمد ندیم قاسمی آئے، کہنے لگے میں احمد ندیم قاسمی ہوں، فنون کا ایڈیٹر ہوں۔ تو میں نے کہا جناب ہم آپ کو پڑھتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی نے وہ لکھتے ہیں، کہا کہ آپ نے جو نظم پڑھی ہے کیا مجھے عنایت کر سکتے ہیں؟ اب یہ ایک اتنے بڑے آدمی کا ایک نئے ابھرتے ہوئے شاعر کو یہ کہنا، اور میں اس سے کیسے فیضیاب ہوا کہ وہ سیریل تو جب بنا سو بنا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں بیٹھے تھے، امجد صاحب کہنے لگے اے ساجد فائنل ملتی ہے وہ سیریل بنایا سی، وہ تو میں نہیں پتا کی ہویا، لیکن جو میں کمائی کی تھی وہ انہوں کی دوستی ہے۔ ان دسو کہ میرے جہاں بندہ ایک عام نتھنگ ٹو ڈو ود لٹریچر، نہ میں شاعر نہ میں کوئی لکھاری، اینی وڈی میں ایک جناب انہوں کو ایک محبت ملنا میری زندگی کا اثاثہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ میں کہتا تھا امجد بھائی شاعری تو اسی تھوڑی پڑھ لینے ہیں، جسٹ سٹنگ ود یو، آپ سے باتیں اتنی شگفتگی ہوتی تھی، مسلسل اسمائل، مسلسل کہکہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے سر، اب پھر کہوں گا کہ میں تو ہم سے 16-17 برس کا ساتھ تھا، لیکن علی ذیشان جانتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ سب دوستوں کے ساتھ ہی ایسا کرتے تھے اور کیسے ٹائم نکال لیتے تھے۔ فون آنا، شاہد بھائی بڑے دن نہیں ہو گئے، میں کہا امجد بھائی جب حکم کرے جہاں گئے۔ کبھی انہوں نے ایئر فورس کلب میں آ جانا، کبھی ہم نے ان کے گھر چلے جانا، ان کی مہمان نوازی سے فردوس بھابھی کی ان سے مستفید ہونا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی شگفتہ مزاج شخصیت، جن سے گزارے ہوئے جو کچھ میرے پاس ہیں لمحے، میری یادوں میں، میری البم میں، میرے پاس کتابیں ان کی اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے محبت نامے، ایون وارث کی انہوں نے پورا سیٹ مجھے دیا، جو میرا ایک پرائڈ اثاثہ ہے۔ میں بھلے اس کو USB پہ ڈلوا لوں، لیکن وہ جو سیریز ہیں وہ میرے ایک اثاثے کے طور پہ رہی ہیں۔ تو آپ لوگ تو بہت خوش قسمت کہ آپ کا اتنا ساتھ ان کے ساتھ گزرا، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی شاعری، ان کی شخصیت ہمیشہ رہے گی، اردو ادب کا ایک بہت عظیم حصہ بنے گی۔ بہت شکریہ۔